جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 8 فروری کو الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہو چکا ہے، اور اس وقت ہم سے بہت سے برابری پارٹی کے ممبرز، سپورٹرز اور دوسرے لوگ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ برابری پارٹی کی الیکشن کی کیا پالیسی ہے۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ برابری پارٹی پاکستان جو ہے الیکشن کمیشن کے پاس رجسٹرڈ ہے۔ یہ عام لوگوں کی پارٹی ہے، اور اس کو بنانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ عام لوگوں کو سیاست میں لایا جائے، عام لوگوں کو سیاسی طور پہ متحد اور منظم کیا جائے، اور انہی کو سیاسی لیڈرشپ میں لا کے الیکشن کنٹیسٹ کروایا جائے، تاکہ وہی لوگ اسمبلیوں میں جائیں، پارلیمنٹ میں بیٹھیں اور پھر خود اپنے مسئلے حل کریں، اپنے مسئلے جو ہیں وہ ڈسکس کریں، اپنے فائدے کے لیے، اپنے انٹرسٹ کے لیے قانون سازی کریں۔ کیونکہ پچھلے 75 سالوں میں تو ایسا نہیں ہو رہا، کیونکہ جو طبقہ اس وقت اسمبلیوں میں بیٹھا ہے ان کے لیے عام لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ اہمیت نہیں رکھتے۔ تو برابری پارٹی پاکستان بنانے کا مقصد ہی یہ تھا۔ تو ظاہر ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ برابری پارٹی پاکستان عام لوگوں کو ہی ٹکٹ دے گی، اور ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان میں تمام حلقوں سے اپنے کینڈیڈیٹس کھڑے کر سکیں۔ اچھا، عام لوگ کون ہوتے ہیں؟ یہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے جو ارد گرد لوگ ہوتے ہیں وہ عام لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ اشرافیہ کا جو طبقہ ہے، جو بڑے بڑے امیر کبیر سیاستدان ہیں، وہ تو صرف آپ کو اس وقت نظر آتے ہیں جب آپ ان کے جلسوں میں جاتے ہیں اور اسٹیج پہ آپ ان کی تقریریں سنتے ہیں، یا پھر ان کے پروٹوکول گزر رہے ہوتے ہیں، یا اگر آپ ان کے بہت ہی کلوز ورکر ہیں تو کبھی کبھار ان کے ساتھ جلسوں میں پیچھے لگ کے آپ کی تصویریں وغیرہ ان کے ساتھ لگ جاتی ہیں۔ لیکن عام لوگ جو ہیں وہ ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، پروفیسرز ہیں، ٹیچرز ہیں، صحافی، ادیب، شاعر، انٹلیکچوئلز جو ہیں وہ ہیں، پھر کھلاڑی ہیں، آرٹسٹ ہیں، کاریگر ہیں، وہ تمام لوگ جو فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں، جو کھیتوں میں کام کرتے ہیں، سمندر میں کام کرتے ہیں، جو عام لوگ کاروباری لوگ ہیں، یہ سب لوگ عام لوگ ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو یہ 99% ہیں، اس کے مقابلے میں 1% اشرافیہ کا طبقہ ہے جو کہ اس ملک پر پچھلے 76 سالوں سے حکومت کر رہا ہے، اور برابری پارٹی پاکستان بنانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ ان کو سیاست سے نکال کے، ان کو اسمبلیوں سے نکال کے اس کی جگہ عام لوگوں کے نمائندوں کو بٹھایا جائے۔ اچھا، یہ 1% کون ہے؟ یہ 1% وہ لوگ ہیں جو تمام ذرائع پیداوار کے مالک ہیں، مطلب زمینیں، فیکٹریاں، کارخانے، بڑے بڑے امپورٹ ایکسپورٹ بزنسز، بینکس، انشورنس کمپنیز، غرض کے جہاں جہاں سے دولت بنتی ہے وہاں پہ ان کا کنٹرول ہے۔ ان میں جاگیردار ہیں، سرمایہ دار ہیں، سیاسی پیر ہیں، مافیاز ہیں، اور ان سب کا ایک گٹھ جوڑ ہے جس کے ذریعے کبھی یہ حزب اقتدار میں ہوتے ہیں، کبھی یہ حزب اختلاف میں ہوتے ہیں، لیکن جہاں بھی ہوتے ہیں یہ امیر سے امیر تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جبکہ عام لوگ جو ہیں ان کی حالت آپ کے سامنے ہے کہ ان میں سے جو اکثر لوگ ہیں، جو مڈل کلاس ہے، ایون وہ بھی آج کل کی مہنگائی کے دور میں وہ غربت کی لکیر سے نیچے گرتی جا رہی ہے۔ غربت جو ہے دن بدن ملک میں بڑھ رہی ہے بجائے کم ہونے کے۔ تو برابری پارٹی پاکستان ان 99% کو 1% کے مد مقابل کھڑا کرنا چاہتی ہے، سیاسی طور پہ اس کے کھڑا کرنا چاہتی ہے، اور اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ عام لوگ جب تک خود سیاست میں نہیں آئیں گے تب تک اس ملک میں ان کی حالت بھی نہیں بدلے گی۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ 2024 کے الیکشنز میں ہم کوشش کریں گے کہ ہر حلقے سے ہمارا ایک امیدوار ہو۔ اس کے لیے اگر آپ خود الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ برابری کا نظام اس ملک میں ہونا چاہیے، اگر آپ کے دل میں لوگوں کا درد ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں مسائل عام لوگوں کے مسائل نہیں حل ہو رہے، ان کی بنیادی ضروریات ان کو نہیں مل رہی، تو آپ خود الیکشن کنٹیسٹ کر سکتے ہیں، اور جو اسکرین پہ ابھی نمبر آپ کے سامنے آئے گا آپ اس پہ ہم سے رابطہ کر کے الیکشن کے لیے جو ٹکٹ ہوتا ہے اس کی اپلیکیشن فارم حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو بڑی پارٹیاں ہیں، جو بڑی خاص طور سے جو 3 بڑی پارٹیاں ہیں جس میں مسلم لیگ نون ہے، پی ٹی آئی ہے اور پیپلز پارٹی ہے، وہ تو ٹکٹ کے لیے بھی آپ کو کروڑوں روپے آپ دیں گے تو آپ کو ٹکٹ ملے گا آپ کو، ورنہ وہ ٹکٹ بھی نہیں دیں گے۔ تو برابری پارٹی پاکستان کی اس وقت ٹکٹ کی کوئی فیس نہیں ہے۔ ہم آپ کو انکریج کرتے ہیں کہ آپ خود جو ہے الیکشن کنٹیسٹ کریں۔ اگر آپ خود نہیں کر سکتے تو پھر آپ اپنے حلقے میں کسی ایسے فرد کو ڈھونڈیں جو برابری کے نظریے پہ یقین رکھتا ہو، جو سمجھتا ہو کہ اس ملک میں جو غربت ہے وہ کم نہیں ہو رہی، لوگوں کو تعلیم نہیں مل رہی، صحت کی، علاج معالجے کی سہولیات نہیں ہیں، حتیٰ کہ پانی بھی نہیں مل رہا ان کو، صاف پینے کا پانی۔
تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ ناانصافی ہے تو آپ اس بندے کو جو اس بات پہ یقین رکھتا ہے اس کو آپ پارٹی سے متعارف کرائیں اور وہ الیکشن کے لیے ٹکٹ کے لیے اپلائی کر سکتا ہے۔ اسی طرح اس ملک میں بہت سے آزاد امیدوار ہیں جو کہ کئی تو اس لیے الیکشن آزاد امیدوار کے طور پہ لڑتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا نہیں ہے کہ کوئی بھی بڑی پارٹی جو ہے، جو مین سٹریم پارٹی ہے یا جو عام پارٹیاں جو الیکشن میں حصہ لیتی ہیں، کہ ان کا منشور عام لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے، یا ان کا منشور اول تو بہت سی پارٹیاں جو اپنا منشور جو بیان کرتی ہیں وہ کبھی لاگو بھی نہیں کرتی۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کے منشور میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی جس سے کہ عام لوگوں کا بھلا ہو، عام لوگوں کی بہتری ہو۔ تو بہت سے لوگ آزاد امیدوار کے طور پہ الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں، تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ اگر آپ اس لیے آزاد امیدوار کے طور پہ الیکشن لڑ رہے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، آپ ملک میں ایسے قانون اور پالیسی بنانا چاہتے ہیں جس سے کہ لوگوں کے مسئلے حل ہوں، لوگوں کو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، لوگ ایک باعزت بااختیار خوشحال زندگی گزار سکیں، تمام لوگوں کی بنیادی ضروریات پوری ہوں، اور ریاست اس کی ذمہ داری لے کہ کم از کم تمام لوگ جو ہیں وہ ان کی تمام ضروریات تو پوری ہوں، جس میں کہ ہم کہتے ہیں کھانا، کپڑا، گھر، تحفظ، تعلیم، صحت اور روزگار، اس کے علاوہ ٹرانسپورٹ، انصاف، ایک باعزت زندگی، اور اب تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیٹ جو ہے وہ بھی ایک انسانی حق کے طور پہ اس کو شمار اس میں شمار ہونا چاہیے، کیونکہ انٹرنیٹ جو ہے وہ اس وقت ایک انفارمیشن کا ذریعہ ہے، ایک کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے، اور اس وقت بہت ہی اہم ہے۔ تو اگر آپ اس لیے آزاد امیدوار کے طور پہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ملے عام لوگوں کو، تو پھر آپ برابری پارٹی پاکستان کے ٹکٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک اکیلا انسان کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے پیچھے ٹیم نہ ہو، جب تک کہ اس کے پیچھے ایک نظریہ نہ ہو اور اس کو سپورٹ نہ ہو پیچھے سے۔ تو برابری پارٹی پاکستان جو ہے ایسے ہی لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہتی ہے۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اور آپ کا نظریہ جو ہے وہ ملتا ہے، ہم الائنڈ ہیں، تو آپ ٹکٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ اس نمبر پہ رابطہ کریں جو اسکرین پہ ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو آخر میں یہ پھر کہوں گی کہ اگر ہم نے اس ملک میں خوشحالی لانی ہے، اگر ہم نے اس ملک میں عام لوگوں کو امپاور کرنا ہے، عام لوگوں کی آواز جو ہے وہ فیصلہ کرنے والے اداروں میں شامل کرنی ہے، ہم نے اگر اس ملک میں نظام بدلنا ہے، ہم نے اس ملک میں وڈیرہ شاہی کا خاتمہ کرنا ہے، ہم نے اس ملک سے غربت کا، بے روزگاری کا خاتمہ کرنا ہے، ہم نے اس ملک میں لوگوں کے لیے تعلیم کے اور علاج معالجے کی سہولیات مہیا کرنی ہے، اور برابری کی بنیاد پہ کرنی ہے۔ صرف اس لیے اس طرح نہیں کہ بس کچھ لوگوں کے لیے، غریبوں کے لیے ایک طرح کا نظام ہے، امیروں کے لیے دوسری طرح کا نظام ہے، یہ سب چیز برابری کی بنیاد پہ مہیا کرنی ہے۔ تو پھر ہم سب کو مل کے متحد ہو کے، منظم ہو کے اس الیکشن میں اس 1% کا مقابلہ کرنا ہوگا، کیونکہ اس کے بغیر ہم نہیں سمجھتے کہ پاکستان میں خوشحالی ہو سکتی ہے، ہم نہیں سمجھتے کہ عام لوگوں کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم سب مل کے اس کے لیے جدوجہد کریں۔ شکریہ۔